جناب سہیل عبدالحبیب صاحب کویت، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر گویا رجوع فرمایا۔ آپ کے سوال ہمیں موصول ہوئے، یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے سوالوں کے جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کچھ دن قبل جب میں کراچی میں تھا تو فضل احمد نے میری آپ سے ملاقات کرائی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا نکاح کیا کربلا میں ہوا تھا؟ محترم، آپ کے علم میں یہ بات آنا چاہیے کہ یہ روایت بالکل سرے سے گھڑی ہوئی ہے۔ اب غور فرمائیں کہ جہاں آدمی کی جان کا امتحان ہو اور تمام حضرات یہ جاں بحق ہوئے اور شہید ہوئے، ایسے امتحان کے موقع پر کیا کوئی آدمی اپنی نکاح کی محفل سجا سکتا ہے؟ کیا نکاح کر سکتا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نکاح کا یہ سارا واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ اہل سنت جماعت کی کتب میں اگر کہیں ہو وہاں بھی من گھڑت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کے مہندی لگائی گئی یہ وغیرہ، مجھے بتائیے کہ جہاں موت سامنے منڈا رہی اور 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا، کیا وہاں کسی کو مہندی لگانے اور نکاح کرنے کی سوجی؟ لہذا یہ روایت من گھڑت ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضرت صد الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں اس کا رد کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جو 4 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے، ایک کا نام حضرت قاسم ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے، ایک کا نام حضرت عمر ہے، اور ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے، اور یہ حضرت امام کے ساتھ تھے، اور یہ تمام حضرات جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ محترم جناب سہیل عبدالحبیب صاحب، اس سے ایک بات یہ ترشح ہوئی، آپ ان کے نام دوبارہ سنیے۔ حضرت امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں، ایک کا نام حضرت قاسم، ایک کا نام حضرت عبداللہ، جبکہ 2 صاحبزادے جو ہیں ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابو بکر ہے۔ یہ تو شیعہ حضرات سے پوچھا جائے کہ آپ تو لفظ عمر اور ابو بکر سے سخت نفرت کرتے ہیں، جبکہ خود حضرت امام حسن نے اپنے صاحبزادوں کا نام عمر اور ابو بکر صدیق رکھا، تو اب دیکھیں ان خلفاء کی حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا، روایت ہے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے، برائے کرم کچھ وضاحت فرمائی۔ جی ہاں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو شجر نسب ہے اس میں آپ والد کی جانب سے حضرت امام حسن کی اولاد تھے آپ کے والد، اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی تھی، ان کا تعلق حضرت امام حسین کی اولاد سے تھا۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایسے سید ہیں کہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسین۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ شب عاشورہ کی تقریر کے بعد ایک سوال کے جواب سے میں یہ سمجھا کہ قرآن اور حدیث میں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں، صرف فتنے سے بچنے کے لیے علماء کرام اس کا حکم دیتے ہیں، جبکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر فلاں میں یہ سمجھا کہ قرآن مجید پردے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں، مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ظاہر ہے کہ سر اور چہرے کو چھپائیں جبکہ کسی حاجت کے لیے ان کو باہر نکلنا ہو۔ تفسیر میں یہ اصل میں اس میں شاید آپ کے سمجھنے میں سہو ہو گیا، بحث اس میں ہے کہ چہرہ چھپانا یہ نہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا جو ہے وہ جائز، بلکہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے فتنے کی وجہ سے کہ سب سے بڑا فتنہ چہرے سے شروع ہوتا، چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ علماء اس میں مختلف ہیں کہ چہرے کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، تو بعض حضرات نے صرف واجب کا انکار کیا ہے، ضروری ہونے کا انکار نہیں کیا، یعنی چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ بحث اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں۔ ٹھیک، اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔